ہوگا جس کا باپ نہیں ہوگا، اور کوئی ایسا بھی ہوگا جس کے دونوں نہیں ہوں گے، ان بچوں پہ آج کیا گزر رہی ہوگی۔ اس لیے کہ جلسے کی تکمیل کے بعد ہر باپ اپنے بچے کو سینے سے لگائے گا، ہر بھائی اپنے بھائی کو کندھے پہ بٹھائے گا، ہر بھائی اپنے بھائی کے ہاتھ کو چومے گا، پیشانی کو چومے گا، لیکن وہ حافظ قرآن بچہ جو یتیم ہے وہ چاروں طرف دیکھے گا، مجھے کوئی چومنے والا نہیں، مجھے کوئی کندھے پہ بٹھانے والا نہیں، مجھے کوئی سینے سے لگانے والا نہیں۔ جو باپ اب سے 2 سال پہلے میرا ہاتھ پکڑ کر مدرسے میں داخل کرا کے گیا تھا، وہ تو قبر میں آرام کر رہا ہے۔ جس والدہ نے مجھے میرا بیگ تیار کیا تھا، میرے کپڑے دھو کر مجھے پریس کر کے بیگ تیار کر کے دیا تھا، وہ والدہ تو قبرستان میں چلی گئی۔ میں گھر جاؤں گا تو سب مجھے دیکھیں گے، لیکن مجھے وہ ہستی نظر نہیں آئے گی جس کو میں بچپن سے ماں کہہ کے پکارتا تھا۔ ان بچوں پہ کیا گزرے گی، ان بچوں پہ کیا گزرتی ہوگی۔ اور ہر دینی ادارے کے اندر عصر سے مغرب تک کا وقت جو ہے یہ ذاتی وقت ہوتا ہے بچوں کا، بچے اس میں کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، اب بہت ساری چیزیں ان کی جو ذاتی ضرورت کی ہوتی ہے وہ پوری کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے وہ یتیم بچہ جس کی نہ ماں ہے نہ باپ، وہ مدرسے کے صدر دروازے پہ باہر ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، اس لیے کہ یتیم بچوں کا تو حال ہی ہوتا ہے، ان کے چہروں پہ خوشیاں کم ہوتی ہیں، دل میں غم زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ صدر دروازے پہ کھڑا ہوا باہر کا منظر دیکھتا رہتا ہے۔ اتنے میں ایک کار آتی ہے، کار میں سے ایک خوبرو نوجوان اترتا ہے، ڈکی کھولتا ہے، ایک بڑا سا بیگ نکالتا ہے اور اسی یتیم بچے سے کہتا ہے، بیٹا یہاں اس نام کا فلاں گاؤں کا ایک بچہ پڑھتا ہے، کیا آپ جانتے ہیں؟ کہ جی انکل میں جانتا ہوں، وہ میرے ساتھی ہیں، میرے کلاس فیلو ہیں، میں ان کو جانتا ہوں۔ کہ بیٹا مجھے ایمرجنسی ہے، جلدی میں آگے جانا ہے، ان کے حوالے مجھے کچھ سامان کرنا ہے، آپ ذرا ان کو بلا دو کہ تمہارے ابو مدرسے کے گیٹ پہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، جلدی کرو۔ وہ بچہ دوڑتے ہوئے آتا ہے، وہ اس کا ساتھی کھیل رہا ہوتا ہے، اس کو کہتا ہے تمہارے ابو تمہیں کچھ دینے آئے ہیں اور ان کو ایمرجنسی میں کہ آگے جانا ہے، جلدی کرو۔ وہ بچہ ہاتھ جھاڑتا ہے اور دوڑتا ہوا جاتا ہے۔ باپ جب اپنے بچے کو دوڑتا ہوا دیکھتا ہے اس کا دل ہرا ہو جاتا ہے، پھر اپنے بچے کو قریب بلاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، اس کے پیشانی پہ بوسہ دیتا ہے، ہاتھ چومتا ہے، پھر کہتا ہے بیٹا تمہاری امی نے 5 جوڑی کپڑوں پہ پریس کر کے دھو کر پریس کر کے تمہارے لیے بھیجے ہیں، اور آج کا گرم کھانا بھی ہاٹ پوٹ کے اندر ٹفن کے اندر موجود ہے جو بیگ میں رکھا ہوا ہے، اور لو یہ 1000 روپے جیب میں رکھو، جب کبھی ضرورت ہو تو استعمال کرنا، اور جب ختم ہو جائیں تو اپنے استاد کے فون سے فون کر دینا، میں دینے کے لیے آ جاؤں گا۔ اب اس منظر کو جب وہ یتیم بچہ دیکھتا ہے اس سے رہا نہیں جاتا اور رو پڑتا ہے، سوچتا ہے کاش میری امی ہوتی